الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ قرآن مجید کا 13واں پارہ اس آیہ مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے پہلے کلمات وما ابرئ نفسی سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ اصل میں تسلسل ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس فرمان کا جو انہوں نے بادشاہ کے دربار میں اپنی صفائی کے بعد جب ہر طرف سے وہ کلیئر ہو گئے، عورتوں نے بھی کہہ دیا کہ ہمارے پاس یوسف کے خلاف کوئی کیس نہیں، اور وہ عورت بھی مان گئی، عزیز مصر کی بیوی بھی، جس کا نام زلیخا کہا جاتا ہے، کہ یقیناً میں نے ہی اس سے خواہش کا اظہار کیا تھا اور یوسف یقیناً سچا ہے۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے رسپونڈ کیا تھا کہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، میں نے یہ سارا کیس ری اوپن اس لیے کروایا ہے کہ میرا مالک جس کا میں غلام تھا یعنی عزیز مصر، وہ جان لے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے مکر و فریب کو کبھی بھی راہ نہیں دکھایا کرتا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اعتراف کیا کہ بلا شبہ میں نے اس عورت سے کوئی سروکار نہیں رکھی تھی، اس کے دل میں میرے دل میں اس کے بارے میں کوئی برائی نہیں تھی، البتہ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ میں برائی سے پاک ہوں۔ وما ابرئ نفسی، میں بھی اپنے نفس سے مبرہ نہیں ہوں، بینگ اے ہیومن بینگ، ایک مرد کی حیثیت سے، جو کسی بھی مرد کے جذبات ہوتے ہیں، اس کی خواہشات ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 کی روح سے مرد کے لیے سب سے زیادہ پرکشش ہے عورت ہی رکھی ہے، تو اس سے میں مبرہ نہیں ہوں۔ وما ابرئ نفسی، میں بھی اپنے نفس سے مبرہ نہیں ہوں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اس پر بادشاہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ لیا اس کو میرے پاس، استخلصہ لنفسی، میں اسے اپنا خاص مشیر بناؤں گا۔ فلما کلمہ، تو جب اس نے گفتگو کی یوسف علیہ السلام سے، قال انک الیوم لدینا مکین امین، کہ آج تم ہمارے ہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتبار ہو، یعنی مجھے تم پر اعتماد ہے اور میں تمہیں اونچا مقام اپنی کیبنٹ میں دے رہا ہوں۔ قال اجرنی علی خزائن الارض، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آپ خزانوں پر مقرر کر دیجئے، انی، زمین کے خزانوں پر، انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور پوری طرح کمپیٹنٹ بھی ہوں۔ یعنی مجھ پر ٹرسٹ کیا جاتا ہے۔ امین جو ہے اصل میں یہ ٹرسٹ وردی، اس کا صحیح ترجمہ ہے کہ میں ٹرسٹ وردی بھی ہوں اور کیپیبل بھی ہوں اس کام کا۔ کسی بھی ملازم کے لیے یہ دو کوالیفیکیشن جو ہیں وہ مسٹ ہوتی ہیں، اس سے وہ کام آتا ہو کرنا، اور وہ ٹرسٹ وردی ہو، دیانتدار ہو، امین ہو۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یوں ہم نے یوسف کو ملک مصر میں اسٹیبلش کیا، جگہ دی، یتبوأ منہا حیث یشاء، اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ ولا نضیع اجر المحسنین، اور نیکوکاروں کے اجر کو تو ہم ضائع نہیں کرتے۔ ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور یقیناً آخرت کا اجر ایمان والوں کے لیے سب سے بہتر ہے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب اگلا سین شروع ہوا، وہ کیا ہے کہ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون۔ اب چونکہ یہ قحط آل اراؤنڈ تھا،
تو فلسطین سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے ان کے پاس پہنچے، اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ خریدنے کے لیے پہنچے، فعرف، اور ان کے آفس میں داخل ہوئے، فعرفہم، تو حضرت یوسف نے تو انہیں فوراً پہچان لیا، وہم لہ منکرون، جبکہ وہ انہیں نہ پہچان سکے، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کو دیکھا تھا اس وقت وہ پہلے سے جوان تھے اور ان کی شکل و شباہت میں کوئی خاص فرق نہیں آیا تھا، جبکہ یوسف علیہ السلام ابھی بچے تھے، اور دوسری بات یہ کہ ان بھائیوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ سامنے جو وزیر بیٹھا ہے جس سے ہم غلہ لینے کے لیے آئے ہیں یہ یوسف ہی ہے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، تو جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کرا دیا، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، تو ان سے کہا کہ اگلی مرتبہ تم اپنے باپ سے تمہارا جو بھائی ہے یعنی بنیامین، اس کو بھی ذات ضرور لانا، اس کو بھی ساتھ ضرور لانا۔ الا ترون انی اوفی الکیل، تم دیکھتے نہیں میں پورا پورا پیمانہ دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں مہمانوں کی خدمت بھی خوب کرتا ہوں، اور ساتھ ہی وارننگ دے دی، فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، اور اگر تم اسے اپنے ساتھ نہ لائے میرے پاس تو پھر تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے میرے پاس، اور پھر میرے پاس آنے کی تکلیف گوارا نہ کرنا۔ یہ کیا ہے؟ اصل میں یوسف علیہ السلام نے یعنی بہانے سے بلانا تھا بنیامین کو پاس، اب یہ تو نہیں بتا سکتے تھے کہ تمہارا بھائی بنیامین جو ہے اس کو لے آؤ، تو انہیں تقاضا کیا کہ راشننگ کا انتظام جو ہوتا ہے وہ عام خریداری سے مختلف ہوتا ہے۔ آپ بازار میں جائیں عام مارکیٹ میں، اور آپ 1 کلو بھی خرید سکتے ہیں، ½ کلو بھی خرید سکتے ہیں، اور 1 من بھی خرید سکتے ہیں، اور ٹنوں کے حساب سے بھی چیز خرید سکتے ہیں، لیکن اگر راشننگ ہوئی ہو تو پھر جتنے افراد ہوتے ہیں گھر کے ان کے مطابق راشن ملتا ہے۔ تو انہیں تقاضا کیا کہ جی ہم 11 بھائی ہیں اور ایک بوڑھی ماں ہے اور ایک بوڑھا باپ ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم تو 10 ہو، وہ 11واں کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی 11واں گھر ہے۔ انہوں نے کہا بھائی میں بوڑھے ماں باپ کو تو تکلیف نہیں دیتا، لیکن جو جوان بھائی ہے تمہارا اسے آنا پڑے گا۔ یوں انہوں نے پھر کمٹ کیا، قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، کہ ہم اپنے والد صاحب سے تذکرہ کریں گے آپ کے تقاضے کا، اور ہمیں امید ہے کہ ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وقال لفتیانہ اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم لعلہم یعرفونها اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون، اور اپنے خدام سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے جو قیمت پے کی ہے غلے کی، وہ قیمت بھی ان کے تھیلوں میں ڈال دو، واپس کر دو، تاکہ یہ جا کر خوش ہوں اور پھر دوبارہ بھی ہمارے پاس آئیں۔ اب جب وہ اپنے والد صاحب کے پاس لوٹے، قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وإنا لہ لحافظون، ابا جان ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے اگلی مرتبہ، تاکہ ہم اس کے حصے کا غلہ بھی لا سکیں، اور ہم ضامن ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اس کے بارے میں تمہارا اعتبار اسی طرح کروں کہ جیسے میں نے تم پر اعتبار کیا تھا اس کے بھائی یوسف کے سلسلے میں۔ بہرحال ٹھیک ہے، واللہ خیر حافظا، اللہ تعالیٰ ہی بہترین محافظ ہے، وہ ارحم الراحمین، اور وہ بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، تو جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنی پونجی کو واپس پایا جو ان کو لوٹا دی گئی تھی، تو کہنے لگے یا ابانا ما نبغی، ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، ھذی بضاعتنا ردت الینا، یہ لیجیے ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، ونمیر اہلنا، اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے، ونحفظ اخانا، اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ونزداد کیل بعیر، اور ہم 1 اونٹ بھر غلہ جو ہے وہ زائد لائیں گے، ذالک کیل یسیر، یہ کوئی زیادہ قیمت نہیں ہے، یہ بڑا آسان سا نسخہ ہے۔ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم میرے ساتھ پختہ عہد کرو کہ تم لازماً اسے میرے پاس واپس لاؤ گے، سوائے اس کے کہ وہ گھیر لیا جائے۔ فلما آتوہ موثقہم، تو جب انہوں نے ان سے پکا وعدہ لے لیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو حضرت یعقوب نے فرمایا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، مزید حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا بیٹا
بیٹو ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ متفرق مختلف دروازوں سے داخل ہونا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، ہاں اللہ کے مقابلے میں یعنی اللہ کی تقدیر سے تو میں کچھ روک نہیں سکتا، لیکن بری نظر سے بچنے کے لیے میں بس ایک ترکیب کر رہا ہوں، ان الحکم الا للہ، کہ بے شک حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، اور جب وہ داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس انکلوئر کے اندر، حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار کے اندر، تو جیسے ان کے والد صاحب نے انہیں نصیحت کی تھی اسی طرح داخل ہوئے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی ان کی یہ ترکیب۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے انہیں علم سکھایا تھا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، جب وہ یوسف علیہ السلام کے دربار میں داخل ہوئے، ان کے چیمبر میں داخل ہوئے، ان کے کورٹ کے اندر، آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی۔ اب یہ کیا ہے، یہ بڑا طریقہ کوئی نہ کوئی اختیار کیا ہوگا، یوں تو نہیں کہہ سکتے اچھا اچھا ہاں السلام علیکم بلیامین آ جاؤ، کیا کیا انہوں نے کہا اچھا اچھا ہاں تمہیں ان کے بھائی جو پہلی دفعہ آئے ہو، اچھا اچھا، یوں کر کے ہاتھ ملا لیا، اس سے ہاتھ ملا کے اس کو پاس ہی بٹھا لیا۔ قالا، اور چپکے سے ان کے کان میں کہا، انی انا اخوک، میں ہی تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما کانوا یعملون، اپنے بھائیوں کی حرکتوں سے، ان بھائیوں کی حرکتوں سے اب افسوس، مایوس نہ ہونا، افسوس نہ کرنا۔ اب جب ان سب کا سامان باندھ دیا گیا، غلہ جو ہے ان کا پیک کر دیا گیا تھیلوں کے اندر، اور وہ جانے لگے، ثم اذن مؤذن، اور ایک پکارنے والے نے پکارا، ایھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم تو چور ہو۔ قالوا اقبلوا علیہم ماذا تفقدون، وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کیا چیز کھو گئی ہے تمہاری؟ قالوا نفقد سواء الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، اور بولے کہ بادشاہ کا پیمانہ کھو گیا ہے، اور جو کوئی اسے لائے گا اسے اونٹ بھر غلے کا انعام ملے گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے کہا گیا وانا به زعیم، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، ضامن ہوں۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، بڑے انہوں نے کانفیڈنس کے ساتھ کہا، ظاہر ہے نبی ان کی اولاد تھے، چور تو نہیں تھے، وہ جو غلطی ان سے ہو چکی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں، وہ بھی شیطان کی پٹی بڑھائی ہوئی کہ چلو اس کے بعد توبہ کر لینا، ورنہ وہ کوئی پروفیشنل چور نہیں تھے، وہ کوئی پروفیشنل ڈاکو نہیں تھے، وہ کوئی پروفیشنل قاتل نہیں تھے، لہٰذا ان کو بڑا غصہ تھا، تو کہنے لگے ہم چور نہیں ہیں۔ اور قالو، حضرت یوسف کے لوگوں نے کہا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اگر تم چور نکلے، اگر تم جھوٹ کہہ رہے ہوئے یعنی چور نکلے، تو پھر اس شخص کی جو تم میں سے چور نکلا اس کی سزا کیا ہوگی؟ قالوا جزاؤہ ان کنتم فما جزاؤہ، قالوا جزاؤہ من وجد من فی رحلہ فہو جزاؤہ، سزا یہ ہے کہ جس کے تھیلے میں سے، جس کے سامان میں سے وہ پیمانہ نکل آئے تو وہی اس کی سزا ہے، یعنی اسی کو پکڑ لینا۔ کذالک نجزی الظالمین، ایسے ہی ہم ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب حضرت یوسف کے جو ملازمین تھے، کارندے تھے، انہوں نے الٹی طرف سے یعنی بنیامین آخر میں رکھا اور الٹی طرف سے تھیلوں کی ساری تلاشی لینی شروع کی، اور آخر بنیامین میں سے تھیلے میں سے یوں نکالا، او دیکھو، ثم استخرجها من وعاء اخیہ کذالک کدنا لیوسف، یہ تھی جو یوسف کو ہم نے ترکیب سجھائی تھی، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، اور یوسف علیہ السلام کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، ان کے پاس بادشاہ کے قانون میں، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام بہت بڑے منصبدار، بہت بڑے وزیر تھے، وزیر خوراک تھے یا وزیر خزانہ تھے، زمین کے سائر ریسورسز کے وزیر تھے، لیکن بادشاہ نہیں تھے، تو قانون بادشاہی کے تھا۔ تو فرمایا گیا کہ ہم نے یوسف کو یہ ترکیب سجھائی، ورنہ یوسف علیہ السلام شاید یعنی یہ کام نہ کرتے کہ ایک چیز جو ہے وہ خود ہی ڈال کر خود ہی نکال لی،
کہ کوئی اچھا کام جو ہے بظاہر نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے ترکیب سجائی، اور انسان اصل میں اللہ کا بندہ ہے، نہ سچائی کا بندہ ہے، نہ دیانتداری کا بندہ ہے، نہ عدل و انصاف کا بندہ ہے۔ یہ سب کچھ ہم پر کرنے کیوں فرض ہیں، لازم ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیٹنگ سے منع کیا ہے، جھوٹ سے منع کیا ہے، اور ناانصافی اور ظلم سے منع کیا ہے۔ ما کانا لیاخذ اخاہ، یوسف اپنے بھائی کو ڈیٹین نہیں کر سکتے تھے فی دین الملک، بادشاہ کے قانون میں، الا ان یشاء اللہ، ہاں اگر اللہ چاہے، نرفع درجات من نشاء، ہم جس کی چاہتے ہیں مرتبے بلند کرتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پر اس سے زیادہ جاننے والا ایک موجود ہے۔ اب جو ہی پیالہ برآمد کیا گیا، وہ معیر برآمد کیا گیا یوسف علیہ السلام کے بھائی، چھوٹے بھائی بنیامین کے تھیلے میں سے، تو بڑے بھائیوں نے فوراً کہا ہاں ہاں فقد سرق اخ له من قبل، اس کے بھائی نے بھی پہلے ایک چوری کی تھی۔ فَأَسَرَّ يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اب اس کو کوئی اس پر ریئیکشن نشو نہیں کیا اور اس کو چھپا لیا اپنے دل میں۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، دل ہی دل میں کہا کہ تم بڑے بدقماش ہو، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ، اب لگے وہ منتیں کرنے، عزیز مصر یعنی اس وقت جو عزیز مصر تھے یوسف علیہ السلام خود، یا ایھا العزیز، اے عزیز، اے وزیر، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا بہت بڑا باپ ہے، فخذ احدنا مکانہ، تو تم ہماری جگہ، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لو، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بہت نیک پاتے ہیں، یعنی آپ ان کے والد کا خیال کرتے ہوئے اس کو معاف کر دیں گے، ہمیں یہ امید ہے۔ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ کہ ہم پکڑیں اس کو جس کے پاس سے مال برآمد نہ ہوا ہو، انا اذا لظالمون، اگر ایسا کرے تو ہم بڑی زیادتی کرنے والے ہیں۔ فلما استیئسوا منه خلصوا نجیا، پھر جب وہ نا امید ہو گئے تو پھر الگ ہو کر صلاح مشورے کرنے لگے۔ قال کبیرہم، یہ بڑا بھائی یہودا بہت شریف آدمی تھا، قال کبیرہم، تو ان کا بڑا بھائی کہنے لگا، الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا، تمہیں یاد ہے کہ ابا جان نے تم سے بڑا پکا وعدہ لیا تھا، اور یہ بھی یاد ہے ما فرطتم وصل القریۃ التی کنا فیہا والعیر التی اقبلنا فیہا، آپ بے شک اس بستی والوں سے پوچھ لیجیے جہاں ہم ٹھہرے تھے، اور اس قافلے سے دریافت کر لیجیے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور سچ یہ ہے کہ ہم سچے ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان سے وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، کہ اصل میں تمہارے نفس نے تمہیں ایک بات سجھا دی ہے، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، بس صبر ہی اچھا ہے، عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، کیا جب اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے، انہو هو العلیم الحکیم، یقیناً وہ تو سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم اور صدمے سے نڈھال حالت میں بس ان کے پاس سے اٹھ کے چلے گئے اور کہنے لگے ہائے افسوس علی یوسف، یوسف پر، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اور ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں، یعنی بینائی جا چکی تھی، من الحزن، غم کی وجہ سے، فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصے کے گھونٹ بھر رہے تھے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا، ان کے بیٹے کہنے لگے کہ بجان اللہ کی قسم آپ تو یوسف کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، اپنے آپ کو بالکل بیمار کر لیں گے اور ناتواں کر لیں گے، او تکون من الہالکین، بلکہ کیا عجب کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قال انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں، میں تو اپنے غم و اندوہ کا اظہار اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے وہ کچھ امید ہے جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی اذهبوا، یا بنی اذهبوا وتحسسوا من یوسف وأخیہ، بیٹو جاؤ
اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ اب جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، اب وہ لگے صدقہ و خیرات مانگنے، کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بہت تکلیف پہنچی ہے، اور ہم کچھ کھوٹے سکے لے کے آئے ہیں، لیکن فاوفی لنا الکیل، آپ ہمیں پورا پورا غلہ دیجیے، وتصدق علینا، اور ہم پر صدقہ و خیرات کیجیے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی سراپا رحمت ہوتے ہیں، اب ان سے برداشت نہیں ہوا، لہذا یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ڈسکلوز کر دیا، سوال کیا ان سے، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، آج تو تم بڑے سیانے نظر آ رہے ہو، لیکن دور جاہلیت میں جب تم جاہل تھے اس وقت تم نے یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا حرکتیں کی ہیں۔ اب ایک دم یہ یوسف کا نام سن کر وہ حیران ہوئے اور کہنے لگے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، او تم کہیں یوسف تو نہیں ہو؟ قال انا یوسف، حضرت یوسف نے فرمایا کہ یس میں ہی یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، انہ من یتقی ویصبر، یقیناً جو کوئی بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور استقامت اختیار کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرمایا کرتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، تو کہنے لگے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، تو اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، تم پر کوئی عتاب کوئی ملامت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، جاؤ میرا کرتا لے جاؤ اور اس کو ابا جان کے چہرے پہ ڈالو، یاتی بصیرہ، وہ بینا ہو جائیں گے، دیکھنے لگیں گے، واتونی باہلکم اجمعین، اور اپنے تمام گھر والوں کو یہاں لے آؤ۔ ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف، یہ بڑا خاص واقعہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر وہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اب اللہ تعالیٰ نے خوشبو دلائی، یعنی جب ساتھ ہی کنویں میں پڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا کہ اس وقت ان کو خوشبو آتی، اب اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، لہذا خوشبو آ گئی، تو کہنے لگے کہ اگر تم مجھے دیوانہ نہ سمجھو اور یہ نہ سمجھو کہ بوڑھا بہک گیا ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالو، ان کے بیٹے کہنے لگے تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، خدا کی قسم آپ اس پرانی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ قالا، یعنی جسے ہم کہتے ہیں آج کی زبان میں او مر مک گیا ہونا بیچارہ یوسف، چھڈو کھیڑا انہوں دا۔ فلما انجال بشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، اب یہ جو بات ہو رہی ہے اس میں دو امکانات ہیں، ایک تو یہ کہ اب آخری بار غلہ لینے کے لیے سارے بھائی نہ گئے ہوں، یا یہ کہ باقی جو خاندان کے لوگ ہیں ان کے بچے بھی ہوں گے، حضرت یعقوب کے پوتے وغیرہ سب ہوں گے، وہ سب کہہ رہے ہوں کہ ابا جی چھوڑیے اس بات کو۔ فرتد بصیرا، تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ قال الم اقل لکم، تو وہ کہنے لگے کہ کیا میں تم سے کہتا نہ تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اللہ تعالیٰ سے وہ کچھ جانتا ہوں، یعنی اس کی امید رکھتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا سمبل ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ، ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا سمبل حضرت یعقوب علیہ السلام ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا نا کہ جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، دیکھنا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یعنی کوئی کلو نہیں تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، بنیامین کے بارے میں تو پھر بھی پتہ تھا کہ وہ عزیز مصر کے پاس قید ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو کوئی کلو نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید، اور یہی بڑی اہم بات ہے انسان کی زندگی کے لیے۔ روشنی جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ یعنی یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے، ہر وقت ہے، اس نے آپ کو کہیں سے لے کر نہیں دینا۔ میں نے آپ کو پیمنٹ کرنی ہو، میں وعدہ کروں گا کہ کل دے دوں گا، اس امید سے کہ مجھے پیمنٹ آئے گی تو آپ کو کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں سے لے کر ہمیں نہیں دینا، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں، سوال کرنے میں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ دے سکتا ہے، بس صرف اس کا حکم اور اس کی سینکشن درکار ہے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا، کہنے لگے ابا جان آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے، ہمارے گناہوں کی معافی کی درخواست کیجئے، انا کنا خاطئین، ہم ہی خطا کار تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور سارے بھائی، ساری فیملیز جو تھی وہ پھر وہاں منتقل ہو گئی، اور پھر وہ جو خواب تھا وہ بھی صحیح تعبیر اس کی آئی کہ وہ انہیں جو بچپن میں دیکھا تھا کہ پھر سب نے سجدہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے، حضرت یعقوب نے، حضرت یعقوب کی اہلیہ نے اور باقی 11 بھائیوں نے۔ تو وہ 11 بھائی جو تھے وہ 11 ستارے تھے، سورج حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اور چاند ان کی والدہ تھی، ان کی اہلیہ تھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بجان ھذا تعبیل رؤیایا من قبل، وہ جو خواب مجھے پہلے آیا تھا بچپن میں، یہ آج اس کی تعبیر ہے۔ قد جعل ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ قد آسن بھی، اور اس نے مجھ پر احسان کیا، اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے مجھے جیل سے نکالا، وجاء بکم من البدو، اور تمہیں لے آیا گاؤں سے، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف فساد ڈال دیا تھا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، یقیناً میرا رب بڑا لطف و کرم کرنے والا ہے جس کے ساتھ چاہے، انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا گیا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی یہ وہ غیب کی خبریں ہیں کہ جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے کہ جب وہ باہم صلاح مشورہ کر رہے تھے اور پلان کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد صاحب کی نظروں سے دور کرنے کے لیے۔ اور پھر سورت کے اختتام پر بڑی گلوریس آیات آ رہی ہیں، وَقَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور کتنی ہی آسمان و زمین میں نشانیاں ہیں جن کے پاس سے یہ گزرتے ہیں لیکن یہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور لوگوں کی عظیم اکثریت مگر یہ کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے لوگ، اکثر لوگ، مگر وہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن يَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، کیا یہ مکے والے بے خوف ہیں اس چیز سے کہ ان پر اللہ کے عذاب کہ ڈھانپ لے ان کو اللہ کا عذاب، او یاتیہم الساعۃ او تاتیہم الساعۃ، یا ان پر قیامت آ جائے، وہم لا یشعرون، جبکہ انہیں کوئی شعور نہ ہو۔ قل ھذہ سبیلی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا کہ کا اعلان کر دو کہ یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، کھلی آنکھ سے، سوجھ بوجھ کے ساتھ، وانا من ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے ساتھی بھی، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سورۃ یوسف کے بعد سورۃ رعد اور سورۃ ابراہیم، یہ دونوں صورتیں 13ویں پارے کا حصہ ہیں، اور پھر 14واں پارہ اس سے اگلی سورۃ سورہ ہجر کی ابتدائی آیات سے شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ الف لام میم را، یہ کتاب کی آیات ہیں، اور وہ جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی جانب سے، حق ہے، سچ ہے، درست ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، وہی تو ہے کہ جس نے زمین کو پھیلایا
اور اس میں پہاڑ رکھ دیے اور دریا بنائے، ومن کل ثمرات، اور ہر قسم کے میوے بھی اس میں پیدا کیے، جعل فیہا زوجین اثنین، اور ہر چیز، ہر میووں کی، تمام میووں کی اس نے دو دو قسمیں بنائیں، یعنی میووں کے اندر بھی، درختوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے میل اور فیمیل رکھے ہیں۔ یغشی اللیل النہارا، رات دن کو ڈھانپ لیتی ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد، یہ بڑی عظیم نشانی اللہ تعالیٰ کی یہاں پر بیان ہوئی ہے، اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں، سیکٹرز ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت، جن میں سے بعض کی شاخیں ملی ہوئی ہیں اور بعض کی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ پانی سب کو ایک جیسا ملتا ہے، اور ہم بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں سینسیبل لوگوں کے لیے۔ یہ بڑی زبردست نشانی پر یہاں پر بیان ہوئی ہے کہ ایک ہی زمین ہے جس کے ظاہر ہے کہ سارے نمکیات ایک جیسے ہیں، اس میں ایک درخت جو ہے وہ کھجور کا لگا ہوا ہے، ایک آم کا لگا ہوا ہے، ایک بیل انگور کی لگی ہوئی ہے، وہ سب ایک ہی پانی سے سیراب ہو رہے ہیں اور ایک کسی ہی زمین سے وہ نمکیات لے رہے ہیں۔ صرف چھوٹے سے بیج کا فرق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری پروگرامنگ کی ہوئی ہے کہ اسی را میٹیریل سے، اس بیج سے اگنے والا درخت وہی پھل لاتا ہے، دوسرا نہیں لاتا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اور اگر عجیب بات سننی چاہو تو پھر عجیب بات ان کی ہے کہ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے بنائے جائیں گے؟ یعنی قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہے، غور سے پڑھا جائے تو تان جا کر ایمان بالآخرت پر ٹوٹتی ہے کہ وہ اللہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہے، کیا وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ جس نے پہلی بار انسان کو بنایا ہے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ تو عجیب بات ان کی ہے، تعجب والی بات ان کی ہے۔ اولئک الذین کفروا بربہم، اصل میں یہ لوگ اپنے رب کے منکر ہیں۔ فاولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہی ہیں جن کے گردنوں میں طوق ہوں گے قیامت کے دن۔ واولئک اصحاب النار، اور وہ اہل جہنم ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی کوئی فیمیل اٹھائے ہوئے ہوتی ہے پیٹ میں، وما تغیض الارحام وما تزداد، اور وہ پیٹ کے سکڑنے اور پیٹ کے بڑھنے سے بھی واقف ہے، وکل شیء عندہ بمقدار، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اندازے کے ساتھ مقرر ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا، سب سے بڑا اور عالی مرتبے والا ہے، اونچے مرتبے والا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، کوئی تم میں سے چپکے سے بات کہے یا پکار کر کہے، ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور کوئی دن کی روشنی میں کھلم کھلا چلے یا رات کے اندھیرے میں چھپ کر چلے، اس کے لیے سب کے سب برابر ہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے چوکیدار ہیں۔ یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بارے میں برائی کا فیصلہ فرمائے، ارادہ فرمائے، تو کوئی اس کو رد کرنے والا نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، اور کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں بچانے والا یا ان کا والی و مددگار نہیں ہے۔ آیت نمبر 16 میں فرمایا قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو نا بھلا آسمان اور زمین کا رب کون ہے، مالک کون ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ، انہیں بتا دو کہ مالک اللہ ہے۔
اس کے مقابلے میں ایک آیت جو قرآن مجید میں کئی مرتبہ آئی ہے، لئن سألتہم من خلق السماوات والارض، یقیناً اے نبی اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لیقولن اللہ، تو لازماً کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا۔ لیکن دوسرا سوال کہ من رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ قل اللہ ہو، تو کہہ دینا کہ اللہ۔ اور سورہ یونس میں ہم وہ آیت پڑھ آئے ہیں کہ جس میں کہا گیا کہ ان سے پوچھو برا تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، اور کس سے کنٹرول میں ہیں آنکھیں اور کان، اور کون مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے، کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ سیقولون اللہ، تو کہیں گے اللہ۔ فقل افلا تتقون، تو پھر ان سے پوچھو کہ اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا کہ فذالکم اللہ ربکم الحق، تو پھر جان لو یہی اللہ جس کو تم ان تمام حیثیتوں میں مانتے ہو، وہی تمہارا رب ہے، تمہارا آقا ہے، لارڈ ہے۔ تو یہاں ڈائریکٹ سوال ہے، قل من رب السماوات والارض، ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ قل اللہ، کہو اللہ۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، تو پھر ان سے پوچھو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسے کارساز بناتے ہو جو خود اپنے بارے میں نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے؟ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، ان سے پوچھو کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہیں؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا روشنی اور اندھیرے برابر ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے کوئی ایسے شریک بنائے ہیں خلقوا کا خلق ہی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ جیسا کوئی تخلیق کیا ہو، فتشابہ الخلق علیہم، کہ انہیں تخلیق میں کوئی شبہ پیدا ہو گیا ہو، مشابہت یا کوئی کنفیوژن پیدا ہو گیا ہو۔ قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ اکیلا اور بڑا زبردست ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، بھلا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ سچ ہے، کمن ہو اعمیٰ، تو کیا وہ اندھے کی مانند ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً دل والے ہی نصیحت قبول کیا کرتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو ایفا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے میثاق کو نہیں توڑتے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر کہتے ہیں کہ کیوں نازل نہیں کی گئی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، کہہ دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسی کو راستہ دکھاتا ہے، یعنی اس کو ڈائریکٹ کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، یہ کون لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا اطمینان تو اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، وطوبی لہم، ان کے لیے خوشحالی ہے، وحسن مآب، اور بہت عمدہ ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد اس سورت کے 5ویں رکوع میں فرمایا گیا وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کی بات ہے کہ جب کوئی انسان یہ سوچتا رہتا ہے کہ ہو میں ہی ہوں جو اس تکلیف میں مبتلا ہوں، باقی سب تو بڑے چین اور سکون سے ہیں، تو اس کا غم کئی گنا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب محسوس ہوتا ہے، وہ جو غالب نے کہا تھا کہ قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں، تو وہ کیا ہے، وہ انسان کے لیے بڑی کنسولمنٹ ہے کہ ہو میں اکیلا نہیں ہوں، ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پہلے نہیں ہیں کہ جن کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں مہلت دیتا رہا کافروں کو، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو کیسی تھی میری پکڑ، کیسا تھا میرا عذاب۔ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا جو اللہ ہر متنفس کے اعمال کا نگران ہے، وجعلوا للہ شرکاء، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کے شریک بناتے ہیں۔ قل سموہم ام تنبئونہ، ان سے کہو نا ذرا ان کے نام تو لو جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے۔ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، تو کیا تم اسے ایسی چیزیں بتاتے ہو
جس کو بنا وہ زمین میں کہیں جانتا ہے اور نہ ہی کسی اور جگہ پر، زمین میں کہیں نہیں جانتا۔ یعنی تم نے اپنے پاس سے نام رکھ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ایسا کوئی نام معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسا کوئی شخص معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسی کوئی ہستی معلوم نہیں کہ جن کے تم نام لے رہے ہو۔ بل زُیِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اصل میں کافروں کے لیے ان کی چالیں بڑی پرکشش بنا دی گئی ہیں اور یوں انہیں اللہ کے راستے سے روک دیا گیا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے، بھٹکا دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو کوئی اس کو راستہ نہیں دکھا سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ از خود کسی کو گمراہ کر دے، ہاں جو اپنی حرکتیں کرتا ہے ایسی جو ثابت کرتی ہیں کہ اسے گمراہی نہیں چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے کہتے جاؤ دفع ہو جاؤ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو کہہ دے دفع ہو جاؤ، جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ہدایت بیان کر دے تو کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 35 میں، مثل الجنت التی وعد المتقون تجری من تحت الانہار، جس باغ کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کے اوصاف یہ ہیں کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اکلھا دائم، اس کے پھل دائمی ہیں، تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ہے انجام ان لوگوں کا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام آگ ہے یعنی جہنم ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعدہ، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کتاب سے جو تم پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتے ہیں، اور بعض فرقے اس کی بعض باتیں بھی مانتے ہیں۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعدہ، جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا ہے، البتہ بعض گروہ اس کے کچھ حصوں کا انکار کرتے ہیں۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ، اے نبی کہہ دو ان سے کہ مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں، الیہ ادعو، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں، والیہ مآب، اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ فَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور یوں ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک عربک قرآن بنا کر۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور دیکھنا اے نبی اگر تم نے ان کی پیروی کی، بعد ما جاءك من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، ما لَكَ من اللہ من ولی ولا واق، تو پھر نہ تو اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا مددگار ہوگا اور نہ ہی تمہیں چھڑانے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے اور ان کی ہم نے بیویاں بھی بنائی تھیں اور اولاد بھی۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر حکم کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے، ہر حکم کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، یعنی فیصلہ کہ کب یہ چیز جو ہے وہ واقع ہونی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ یعنی وہ تقاضا کر رہے ہیں معجزے کا، وہ تقاضا کر رہے ہیں عذاب کا، تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں طے ہے پہلے سے، اسی کے مطابق ہوگی۔ سورۃ الرعد کے بعد سورۃ ابراہیم آتی ہے، یہ 7 رنگوں پر مشتمل بڑی خوبصورت ایک سورت ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں۔ اس کا آغاز ہوتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل فرمائی ہے ہم نے، تاکہ اے نبی تم نکالو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی میں، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ، باذن ربہم، ان کے رب کی اجازت سے، ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید، عزیز الحمید یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جس کا ہے سب کچھ آسمانوں اور زمین میں۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، اور کافروں کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرۃ، وہ لوگ کہ جو آخرت کی نسبت دنیا کو پسند کرتے ہیں۔ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا،
اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، اولئک فی ضلال بعید، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو گمراہی میں بہت دور جا چکے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان بولتے ہوئے، لیبین لہم، تاکہ وہ ان پر واضح کرے جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ فیضل اللہ من یشاء، بس اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جسے چاہتا ہے اپنی طرف ڈائریکٹ کرتا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ بالادست حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یہ قرآن مجید کی بہت خوبصورت آیات میں سے ہے، یعنی ڈو لٹل اینڈ گیٹ مور، یعنی شکر ایک چھوٹا سا کام ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن اس سے انسان کو ملتا بہت ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یقیناً اگر تم شکر گزار بنو گے، شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب بھی بڑا سخت۔ یہی بات سورہ نساء میں بھی کہی گئی تھی کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اور موسیٰ نے کہا اگر تم ناشکری کرو تم اور زمین کے سب رہنے والے، فإن اللہ لغنی حمید، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، اور وہ حمد کیا گیا ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، کیا نہیں پہنچی تم پر خبر ان لوگوں کی جو پہلے ہو گزرے ہیں، یعنی قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود، اور ان کے بعد جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان قوموں کے پاس بھی ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول اللہ کے آئے تھے واضح نشانیاں لے کر۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، اور انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پر رکھ لیے یوں کر کے، یہ کیا ہوا، انسان ہماری رہنمائی کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، اور کہنے لگے کہ جو کچھ بھی آپ کو دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَإِنَّ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جدھر آپ ہمیں بلا رہے ہیں ہم اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ آیت نمبر 11 میں فرمایا قالت لهم رسلهم، اس کے جواب میں ان کے پیغمبر ان سے کہنے لگے ان نحن الا بشر مثلکم، یقیناً ہم تمہارے ہی جیسے بشر ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے انعام فرماتا ہے، احسان فرماتا ہے۔ وما کان لنا ان یاتیکم بسلطان الا باذن اللہ، اور ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی معجزہ تمہیں دکھا سکیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ، وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کریں۔ وقد ہدانا سبلنا، جبکہ اس نے ہمیں ہمارے راستے سجھائے ہیں۔ ولنصبرن علی ما آذیتمونا، اور یقیناً ہم ثابت قدم رہیں گے ان تمام تکلیفوں پر جو تم ہمیں دو گے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، اور کافر اپنے پیغمبروں سے کہنے لگے لنخرجنکم من ارضنا، ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا ہم تمہیں اپنے دین میں مذہب میں واپس لے آئیں گے۔ فاوحی الیہم ربہم، تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی، لنہلکن الظالمین، یعنی پیغمبروں کی طرف وحی کی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر کے رہیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ، اور ہم تمہیں اس کے بعد زمین پر انہیں آباد کریں گے، ان کے بعد ہم تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، اور یہ انعام اس کے لیے ہے کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، اور میرے سامنے کھڑے ہونے اور میری ڈانٹ سے ڈرے گا۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ،
اور پیغمبروں نے اللہ سے اپنی فتح چاہی، وخابا کلو جبار عنید، اور ہر ضدی اور سرکش نامراد رہ گیا، من ورائہ جہنم ویسقی من ماء صدید، اور اس کے پیچھے جہنم ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا، یتجرعہ، اسے گھونٹ گھونٹ پیے گا، ولا یکاد یسیغہ، اور اسے گلے سے اتار نہیں سکے گا، ویاتیہ الموت، اور اسے موت آئے گی، من کل مکان، ہر طرف سے، وما هو بمیت، لیکن وہ مر نہیں پائے گا، ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور اس کے پیچھے سخت عذاب بھی ہوگا۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا، ان کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے کہ آندھی کے دن جب اس پر وہ زور دار چلے تو اسے اڑا کر لے جائے، لا یقدرون مما کسبوا، وہ قدرت نہیں رکھیں گے اپنے کاموں پر، اپنے اعمال پر کچھ بھی، وذالک هو الضلال البعید، اور یہ ہے دور کی گمراہی۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، اے نبی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو برحق، با مقصد، ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ویات بخلق جدید، اور کوئی نئی مخلوق لے آئے، وذالک علی اللہ بعزیز، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب قیامت کا دن آئے گا اور فیصلے ہو چکیں گے، شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، یعنی اپنے دوستوں سے، کفار سے، فاسق و فاجر لوگوں سے کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا، ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا اور وعدہ خلافی کی، وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرے پاس تمہارے اوپر کوئی اختیار نہیں تھا، الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں پکارا، فاستجبتم لی، تم نے اپنی آزاد مرضی سے مجھے رسپونڈ کیا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، بس مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، وما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں اور نہ تم میرے فریاد رس ہو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور میں اس بات کا انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے اللہ کا شریک بناتے تھے، ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا، وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، تحیتہم فیہا سلام، ان کی ایک دوسرے کو گریٹنگ السلام علیکم ہوگی۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کیا اے نبی تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے پاک کلمے کی، کسی اچھی بات کی، کشجرۃ طیبۃ، ایسے جیسے کوئی پاک درخت ہو، اصلھا ثابت، جس کی جڑیں مضبوط ہوں، زمین انہیں پکڑے ہوئے ہو، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوں، یہ کلمہ توحید ہے۔ توتی اکلھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا یہ بھی ایک بہت بڑا کلمہ ہے، اس کی جڑیں بھی بڑی مضبوط ہیں۔ توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ درخت جو ہے وہ پھل لاتا ہے اپنے رب کے حکم سے ہر وقت، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کسی ہے کہ جس کی نہ جڑ مستحکم ہے نہ شاخیں، زمین کے اوپر ہی سے ہے، اکھیڑ پر پھینک دیا جائے، وَمَا لَهَا مِنْ قَرَار، اور اس کو کوئی ثبات حاصل نہیں ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں کو صحیح بات پر اور پکی بات سے دنیا ہی میں کی زندگی میں مضبوطی سے جمائے رکھتا ہے، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی باتوں سے ثابت کرتے ہیں کہ انہیں ہدایت نہیں چاہیے۔
وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو ناشکری سے بدل دیا، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتار دیا، یعنی جہنم یصلونها، جہنم جس میں وہ پھینکے جائیں گے، جس میں بھی جا کر گریں گے، وبئس القرار، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مد مقابل ٹھہرائے تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں، اللہ کے راستے سے بھٹکائیں۔ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، ان سے کہو کہ فائدہ اٹھا لو جتنا اٹھا سکتے ہو، یقیناً تمہارا ٹھکانہ آگ ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ۔ اے پیغمبر، میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ وہ نماز قائم کیا کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کیا کریں، اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے جس میں نہ کوئی سوداگری ہوگی، لین دین ہوگا، اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی اتارا، اور اس کے ذریعے سے اس نے تمہارے لیے طرح طرح کے میوے پیدا کیے، اور تمہارے لیے اس نے کشتی بنائی، لِتَجْرِیَ فِی الْبَحْرِ بِأَمْرِہ، تاکہ وہ دریا میں اس کے حکم سے چلے، اور اس نے تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کیا، تمہاری سروس پہ لگایا۔ وَسَخَّرَ لَکُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَیْنِ، اور اس نے سورج اور چاند کو تمہارے کام پر لگایا۔ وَسَخَّرَ لَکُمُ اللَّیلَ وَالنَّہَارَ، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بھی سروس پہ لگایا۔ وَآتَاکُم مِّن کُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، یہ بڑی اہم آیت ہے کہ اس نے تمہیں عطا کیا ہر اس چیز میں سے جس کا تم نے سوال کیا۔ یہ بڑی زبردست ایشورنس ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کا احاطہ نہیں کر سکو گے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار، یقیناً انسان بڑی زیادتی کرنے والا ناشکر ہے۔ ربنا اننا نشکرک ولا نکفرک، اللہ ہم تیرے شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ قرآن مجید میں جہاں بھی پڑھیں گے آپ فیل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر کے خوش ہوتا ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی ربا بنا دے اس شہر کو امن کی جگہ، اور بچا مجھے اور میری اولاد کو اس سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، ربا یقیناً ان بتوں نے لوگوں کی عظیم اکثریت کو گمراہ کیا، پس جو میری پیروی کرے اسے تو میں اون کرتا ہوں۔ فإنہ منی ومن عصانی، ہاں البتہ جو میری نافرمانی کرے۔ اب لاجیکلی دوسرا جملہ کیا ہونا چاہیے تھا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ابراہیم دا گریٹ یہ نہیں فرماتے، کیا عرض کرتے ہیں ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اور جو میری نافرمانی کرے تو ربا تو بڑا بخشن ہار ہے، بڑا مہربان ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب میں اپنی اولاد کو میدان مکہ میں جہاں نہ کھیتی ہے تیرے عزت والے گھر کے پاس بسا رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ اے ہمارے رب وہ نماز قائم کریں۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، بس آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دیں، جھکا دیں۔ وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا فرما۔ لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر کریں۔ اور 100 گلاں دی ایکو گل، یعنی دعا میں انسان کو ہر بات کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی دعا دے دی، سجھا دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب یقیناً تو جانتا ہے جو کچھ ہم دلوں میں چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جس کا ہم اعلان کرتے ہیں۔
یعنی ہم اپنی دعا کو دل میں رکھیں یا ہم اپنی زبان پر لے آئیں، تو ہر صورت میں اسے جانتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، ربا زمین و آسمان کی کوئی شے تجھ سے چھپی ہوئی نہیں۔ الحمدللہ، ساری حمد، سارا شکر تو اس اللہ کا ہے۔ وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا رب دعا کا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی۔ ربنا وتقبل دعا، اور اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، ربا مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی، اور قیامت کے دن تمام ایمان والوں کو بخش دے۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، اور اے نبی مت سمجھنا اللہ تعالیٰ کو کہ وہ ظالموں کی حرکتوں سے ناواقف ہے، اس کو سب علم ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے اس دن تک کے لیے جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، وہ لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم، اور ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی۔ وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل خوف کے مارے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 49 میں فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن زمین ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی۔ والسماوات، اینڈ سو وڈ بی دا ہیونس، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور سب کے سب لوگ اللہ واحد القہار کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔ وتری المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد، اس روز تم دیکھو گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجرموں کو کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے گندک کے ہوں گے۔ وتغشی وجوہہم النار، اور ان کے چہرے وتغشی وجوہہم النار، اور نار یعنی آگ ان کے چہروں کو ڈھانپے ہوئے ہوگی۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، وہ دن اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے نام ایک پیغام ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور اس لیے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کیا جائے۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور اس لیے کہ لوگ جان لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی واحد عبادت کے لائق ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس لیے بھی کہ دل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس کے بعد سورہ ہجر آتی ہے، جس کی ایک آیت 13ویں پارے میں ہے، اور باقی پوری صورت جو ہے وہ 14ویں پارے میں ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم پوری صورت کا مطالعہ کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔